من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ رب کریم کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بحضور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد لائق صدر وقار حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے حضور علیہ السلام کے تصدق سے ہم سبھی نماز مغرب کے بعد درس پاک میں شریک ہیں، اور یقیناً اپنے رب کی طرف سے آنے والی رحمتیں ہم گناہگاروں کے نصیبوں کا حصہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ قرآن مجید برہان رشید کا پہلا پارہ اور اس کا آخری پیج آیت نمبر 127 کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں ترجمہ دہرانا چاہتا ہوں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے، جب وہ ہدایت پا گئے۔ یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ کا ایمان میرے رب کی بارگاہ میں کتنا معتبر ہے، صحابہ کا ایمان میرے رب کی بارگاہ میں کتنا قبول ہے۔ ان کی وفا، ان کی سخا، ان کا عشق، ان کی عبادت، ان کی تلاوت، ان کی ریاضت، ان کی مصطفیٰ کریم سے وفاداری، ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔
توحید کو ماننا، آقا کریم کی ختم نبوت کو ماننا، جو احکام رب نے نازل فرمائے ان کو بجا لانا، جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا، یہ ایمان ہے۔ تو جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا، آپ کی میں دوبارہ توجہ چاہوں گا، جن کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ہوگا، وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریکٹ میں جملہ لے لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جو تو وہ نعوذ باللہ صحابہ کو برا بلا کہے، وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے جس طرح صحابہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان لانا کتنا پسند ہے، کتنا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کا ایمان لانا معتبر ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کا ایمان کتنا قبول ہے کہ جن کے ایمان لانے کی طرح رب ارشاد فرما رہا ہے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صدیق اکبر ایمان لے کر آئے، عمر فاروق ایمان لے کر آئے، ذوالنورین عثمان ایمان لے کر آئے، علی شیر خدا ایمان لے کر آئے۔ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح عبادلہ اربع، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر صحابہ ایمان لے کر آئے، جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری ایمان لے کر آئے، جس طرح حضرت صہیب، حضرت خبیب، حضرت ابو ہریرہ مصطفیٰ کے صحابہ اس طرح ایمان لے کر، سبحان اللہ، جن کے ایمان لانے کی طرح اللہ کہے، جس کو ماننے کا نام ایمان ہے، جب وہ کہے خود کہ ان کے ایمان کی طرح میں ایک جملہ کہوں آپ سے، آپ نے پوری توجہ کرنی ہے۔ آج ہمارے کپڑے صحابہ کے کپڑوں جیسے نہیں ہیں، اہل سنت کا یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے ہمارا، ہمارے کپڑے تو صحابہ جیسے نہیں ہیں، ہماری سواریاں تو صحابہ جیسے نہیں ہیں، ہمارے گھر، ہمارا رہن سہن تو صحابہ جیسا نہیں ہے، مگر دنیا میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے اگر تم غور کرو تو اہل سنت نظر آئے گا جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح، نظریہ، فکر، نظریہ اور فکر صحابہ کی طرح۔ اب صحابہ کا ایمان کس طرح کا تھا؟ نعوذ باللہ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی دے کچھ نہیں سکتا۔ صحابہ کا ایمان اس طرح کا نہیں تھا۔ کس طرح کا ایمان؟ یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے اور مسلم کی حدیث ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم اپنی منزل تک بھی چلے جائیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ادعو امی الى الاسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، اپنے گھر کی بات خود بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھنا ذرا ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں؟ یہ نظریہ، یہ فکر، آپ نوجوان ضرور توجہ کیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان تھا اور میری اماں مشرکہ تھی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو میں اکثر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔
اپنی امی جان کے قدموں میں بیٹھنا، گاہے گاہے طبیعت دیکھنی، مزاج کو پرکھنا، اور اپنی ماں جی کی بارگاہ میں عرض کرنا، اماں ایمان لے آؤ، کملی والا سچا نبی ہے، یہ لات، یہ عزہ، یہ منات، یہ حبل، یہ بت جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے، اللہ آپ ذرا نوجوان بولے میرے ساتھ، اللہ سچا ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ تو ایمان کی میں دعوت دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اماں کی طبیعت بڑی پیاری ہے۔ جب بندے کی طبیعت اچھی ہو نا، کوئی بات منانا آسان ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے نا۔ بڑا پیارا ماحول بنا ہوا ہے گھر میں، اماں بڑی راضی ہے۔ میں پھر قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا ماں کملی والے کو مان لو، اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ، حضور آخری نبی ہیں، امی حضور آخری نبی ہیں، مان لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری اماں نے نا میرے حضور کی شان میں چند نازیبہ کلمات بولے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ناپسندیدہ اچھے کلمات کا ارتکاب نہیں کیا۔ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، آپ نے اب ذرا نا قرآن کی آیت سے اپنا عقیدہ جوڑنا ہے، ذرا ڈیمانڈ اللہ کی ہے، ایمان ایسے لاؤ، اب میری بات دیکھ سنیں، ماں کہے نا بیٹے فلاں چیز لے کے آؤ، امی پتہ نہیں میں نے لگنا، فرمایا اے لے جا تے انج دی لے کے آمی، تے جو دے نال میچ نہ کرے تے ماں موتھے دے مار دیے، بوتھے دے چک کے لے جا، پیسے ضائع کر چھڑے لی۔ مثال سمجھانا استے دیتی ہے، بلا مثال و تشبیہ۔ حشر والے دیہاڑے فیصلے بھی یہی ہونے نے، لیا ہم ہاں ایمان تیرا کنج دا سی ہوئے، رلدہ سی ابو بکر نال، رلدہ سیا صحابہ نال، رلدہ سیا حضور دے غلامہ نال، تے سنی تے پھر نعرے لانے، ساڑیاں تے موجہ لگیاں ہونیاں۔ یہ ناز، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ تو جب اماں نے حضور کی شان میں چند نازیبہ کلمات کہے، اب ایمان دیکھنا ذرا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار اٹھا لی کہ میرے محبوب کو برا کہے، چھوڑوں گا نہیں میں، مگر جو ہی ارادے میں غضب آیا نا تو فوراً میرے نبی کی تربیت سامنے آئی، وہ کلاسیس، وہ پیریڈ، وہ نشستیں جو حضور کے آستانہ عالیہ پر سیکھتے تھے، جو حضور علیہ السلام کے دربار رسالت میں بیٹھ کر ادب اور احترام اور دین کو سیکھتے تھے، فوراً خیال آیا، میرے حضور نے فرمایا ہے ابو ہریرہ ماما نو ماری رہنی، خبردار ماما نو ماری دا، اوف تک بھی نہیں کہنا، کوئی نزیبہ کلمہ والدین نو بولنا تے دور دی گل، اوف تک بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، تے بڑے پریشان ہوئے، ارادہ کیتا کہ ماں دا کر چھڑ دینا۔ میرے محبوب دے متعلق جڑے لفظ آج ماں نے کہہ دیتے ہیں نا، بس آج میرا گزارا نہیں، ہون میں نہیں رہنا ماں دے گا۔ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي
آپ فرماندے نے میں روندہ روندہ حضور دے آستانے تے چلا گیا. اے جملہ ہن تو سب بڑے غور نہ سننا ہے, اگے بھی ساریاں گلاں بڑے پیار نہ سن رہے ہو, اللہ تم جزائے خیر دے. اے جملہ ذرا ایکسرا پیار نہ سننا ہے. جیڑا شاگرد, جیڑا مرید, جیڑا غلام حضور دے قدمہ دے وچ اکثر وقت گزارے تے اچانک روندہ ہویا آوے تے پھر کریم پوچھ دیتے ہیں نا تینوں کی ہوئے, تو تے خوش مزاج ہے, تو بڑا لائق ہے, تو تے بڑا پیارا ہے, کیوں روئے ہیں؟ میں ان جملہ کہنے لگا حاجی صاحب تو لے کے جتنے آباب بڑے بیٹھے ہو تو سینو فیل کرنا ہے, محسوس کرنا ہے. او دے جیون دا مول نہیں پہ جاندہ جدہ نبی پوچھے ابو ہریرہ کیوں روئے ہیں. ہائے ہائے جدے واسطے جیوی اور مری, محبوب پوچھے جدے واسطے جیوی اور مریے, وہ کریم پوچھے, محبوب پوچھے, اللہ اکبر کبیر. کیوں روئے ہیں, کیوں روئے ہیں؟ تو اگو عرض کی تھی ادعو اللہ ان یحدی ابی ہریرہ. اے میرے حبیب آج تسی اللہ کولوں, تسی اے حبیب تسی اللہ کولوں میری ماں دی ہدایت آستے دعا منگو. لفظاں دا ترجمہ غلط ہوئے تو میں مجرم. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وی آئی پیز, موویز, ملک آصف صاحب اللہ رسول دی رضا واسطے بہت پیار فرما دیں, رب تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. اے ریکارڈ دا حصہ بن چکے ہیں. حضور دعا فرماؤ, دعا فرماؤ, صحابہ دا عقیدہ کیے, نظریہ کیے, فکر کیے, صحابہ دا عقیدہ دیندہ اللہ پر جنوں بھی دیندہ مصطفیٰ دا صدقہ دیندہ. اگر اجازت ہوئے تو ایک بڑا مختصر جہاں سیدی اعلیٰ حضرت دا جملہ پڑھنا فرماندن لبوا آنکھیں بند پھیلی ہیں جولیاں, لبوا آنکھیں بند پھیلی ہیں جولیاں, لبوا آنکھیں بند پھیلی ہیں جولیاں, لبوا آنکھیں بند پھیلی ہیں جولیاں. کتنے مزے کی بھیک اس پاک کے در کی ہے, کتنے مزے کی بھیک اس پاک در کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل مراد حاضری, اصل المراد حاضری اس پاک در کی ہے. ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اگر کسی کول جا کے دعا کروانا شرک تے بدعت تے نجائز ہوندا تے پھر اللہ دے نبی ڈک دے نا حضرت ابو ہریرہ نے. ابو ہریرہ تیرا بھی خدا, میرا بھی خدا, تیری بھی سندا ہے, میری بھی سندا ہے, ساریاں دی سندا ہے, جتھے منگو سندا ہے.
جڑے ویلے چاہو اپنے رب دی بارگاہ چ عرض کرو سندا ہے تے مینوں کہن دی کیڑی لوڑ ہے بھئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تے حضور دے شاگرد نے نا توحید نو کائنات سب تو زیادہ صحابہ سمجھ دیں بولو نا ذرا یار توحید نو سب تو زیادہ کون سمجھ دیں صحابہ جنہاں نو حضور نے توحید سکھائی ہے بولو نا کفر و شرک تو کڑ کے کلمہ طیبہ پڑھا کے ایمان دا ماڈل بنایا ہے ایسے ہی ہے نا بھائی تو صحابہ تو وقت توحید کون سمجھتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی تھی اگر کر دیتے میرا ایمان ہے میرے اللہ نے قبول فرمانی سی مگر امت واسطے تعلیم بنائی حضور دے آستانے تے جا کے عرض کیتا محبوب تساں ہاتھ چک دیتے نا تے رب خالی موڑنے نہیں اے مسلم شریف پڑھ رہے ہیں اپنا نظریہ مضبوط کرو اپنی فکر مضبوط کرو اپنا عقیدہ مضبوط کرو اپنا تعلق جدو تیرا عقیدہ فکر نظریہ مضبوط ہوئے گا تیرا نبی پاک نہ رشتہ مضبوط ہوئے گا تیرے دل محبت زیادہ آئے گی عشق زیادہ آئے گا پیار زیادہ آئے گا وفا زیادہ آئے گی یقین منو حضرت ابو ہریرہ دا نظریہ کدے کول ہے کلمہ تے بڑی دنیا پڑھ دی ہے اے نظریہ کدے کول ہے اے فکر کدے کول ہے اللہ والیاں دے کول جا کے دعا کروانا بدعت شرک نہیں مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے دعا کروانا صحابہ دی سنت ہے اگلا جملہ سن کے تے سینے ٹھر جان گے دعا کرنا پھر زہرا دے بابا دی سنت ہاں اللہ حضور دعا فرماؤ حضور دعا فرماؤ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت ارے بریلی آپ فرماندیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمدی اجابت کا صحرا عنایتی کا جوڑا دلہن بن کے نکری دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہم اہدی ابی ہریرہ اور نبی علیہ السلام نے دست مبارک اٹھائے نے حضرت ابو ہریرہ دی امی جان دے ایمان واسطے دعا منگی ہے ہدایت واسطے دعا منگی ہے یہ دے دعا ہوئی ہے ادھر حضرت ابو ہریرہ نے اتھو دوڑ لگا دی تھی او حضور پاک سرکار دعا پہ مانگ دیں تو سیدنا ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی فخرجت مستبشرا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ گھر وال دوڑ لگائی تے صحابہ پکڑ کے پوچھ دینے اے ابو ہریرہ ہن کدھر دی تیاری کر لیجے عرض پہ کر دے سو کریم دعا منگو محبوب دعا منگ رہے نے تے تسی کدھر چلے ہو جناب فرمانے نے صحابہ مینوں نہ روکو آج مینوں ویکھن دیو کہ پہلے گھر میں جانا یا میرے نبی دی دعا جاندی ہے
فلما سرت الى الباب فاذا هو مجاب عرب دا ماحول ہے کہ دروازے 24 گھنٹے کھلے ہی رہندے نے مگر آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی اماں دی دہلیز تے پہنچے نے دروازہ بند ہے دروازہ زور نل کھڑکا دے تے آواز دے کے آنے اماں بوا کھولو امی دروازہ کھولو مگر دروازہ بند ہے فسمعت امی خشف قدمی میرے قدماں دی آہٹ سن کے میری اماں میری آواز سن کے تے میری امی فرماندیاں نے فقالت مکانک یا ابا ہریرہ وی ابو ہریرہ میرا پتر چند گھڑیاں رک جا ٹھہر جا دروازے تے رک جا ماں صدقے ماں لگی آؤندی مگر آپ دے دل چ جلدی یہ وے کہ ساڑا تے دروازہ کدی بند نہیں ہویا تے آج کیوں نہیں دروازہ کھول رہے امی جان دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہیں وہ لکڑ دے دروازے ہوندے سن نا اے وڈیرے بندے جڑے بیٹھے ہو تو وہ دے وچ ایک نکی نکی ویرل ہوندی ہے کدی ویندن کدی کان لاندن اندر کوئی آیا ہے جدوں کو بیٹھیاں نے گلاں کر رہی ہیں وجہ کی ہے کیوں نہیں بوا کھول دیاں کدے گئیاں نے کدی ویکھ دن کدی کان لاندن اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما دیں جدو میں دروازے نو کان لایا نا فسمعت خدخدۃ الماء فاغتسلت حدیث پاک دے لفظاں دا بھی لطف لو نا رحمت اترے گی یار تھوڑے تے ہیں میرے تے بھی رحمت اترے گی ہائے ہائے فاغتسلت فلبست درعها وأجلت عن خمارها ففتحت الباب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے جدوں میں دروازے نو کن لائے پانی دے چھینٹے گرن دی آواز آ رہی ہے میری امی نے غسل کی تے کفر والے کپڑے لا کے ایمان والے کپڑے پا کے دروازہ کھولے آئے تے جلدی اینی ہے جی میں مینو جلدی ہے بوا کھلے ایویں میری مان بھی جلدی ہے میری اماں نے جلدی وچ دوپٹہ سر تے لین بھول گئی ہے اوڑنی سر تے لین بھول گئی ہے جدو میری امی جان نے دروازہ کھولیا ہے دروازہ کھلیا ہے تے میری امی پہلا جملہ بولیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ ابو ہریرہ پتر مبارک ہوئی بچیا مبارک ہوئی جنہ دا تو نوکرے تیری امایوں نا دی غلام بل گئی ہے کلمہ طیبہ پڑھے لبوا آنکھیں بند پھیلی ہیں جولیاں اے ہونا اگر تسی اردو جان دے ہونا تو جتنا ادھا لطف ہے نا میں نے وقت دی طوالت دا ڈر نہ ہوئے تو میں ساری رات یہ پڑھا لبواہ آنکھیں بند پھیلی ہیں جولیاں لبواہ آنکھیں بند پھیلی ہیں جولیاں کتنے
مزے کی بیک اس پاک در کی ہے لبوا آنکھیں بر پھیلی ہیں جولیاں ہاں پھیلی ہیں جولیاں کتنے مزے کی بیک اس پاک در کی ہے اس پاک در کی ہے آہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی اماں دے نال لگے سینے دے نال لگے کلمہ طیبہ پڑھے بچیا میرا پتر روز آندہ سے نا اماں سرکار دیاں گلاں کریے نعتاں پڑھیے رحمت کونین دیاں ذکر مبارک کریے میرا پتر اندر بہ کے آج راج راج کملی والے دا میلاد منائیے راج راج کملی والے دا ذکر کریے راج راج کملی والے دیاں صفتہ دا شانہ دا اللہ دی توحید دا ذکر کریے عرض کر دیں امی جی ایک منٹ ذرا بان چھڑو نا ابو ہریرہ بیٹے کدھر کم جانا ہے نہیں امی جان ذرا میں آنا امی جان میں آنا وے ابو ہریرہ کدھر چلیں امی جان میں آنا بیٹا تو روز نہیں سے آندہ سرکار دیاں گلاں کریے تے آج ویلا ملے تے آنا کریے عرض کہ امی جان میں آنا مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے روک کیا دینے امی جان ایک غلطے دسو یہ تو کلمہ پڑھایا کنے انہیں ساڑی لڑائی ہوئی ہے تے سارا پینڈ تے گلی تے چھت تے اتے ساری دنیا چڑی گلیاں بزارہ سارے انہوں پتا ہے کہ میں مانا رشتہ تروڑ کے تے سرکار کو ٹر گیا تے میں اچانک ہی آیا میں تھوڑی دیر اچھی تے میں آگیا تو ان کلمہ پڑھایا کنے میں ایدہ جواب مفتی احمد یارخہ نعیمی گجراتی نے لکھے ہے او دے دیا تے پھر آجی صاحب تو انہوں بابے انہوں پرانے بابے یاد آ جانے اے شیر جدوں میں پڑھنا ہے تے آپ اے فرماندیاں نے ابو ہریرہ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا مل کے ذرا کہہ لو تھوڑی دیری ہوئی آیا سونیاں زلفاں والا تھوڑی دیری بیٹھا کر میرے ات کر گیا نور اجالا عرض کر دیں امی جان آج میں ساری دنیا نے دسنا چاہنا دکھ ملن تامی سرکار دے بوئے تھے آخری جملے ذرا پوری وفانل جواب دینا ذرا اما دسنا چاہنا میں دنیا نے دکھ ملن تامی سرکار دے بوئے تھے اما آج سکھ ملے نے تامی سرکار دے بوئے تھے امی میں حضور دا شکریہ در ادا کرا فرجاتو الى رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی من الفرح فعمد اللہ وقال خیر حضرت ابو ہریرہ مکے دیاں گلیاں وچ دوڑا لگان دے جان دینے تے میرے مصطفیٰ کریم کل جا کے شکریہ ادا کر دینے نالے اللہ دی حمد کر دینے نالے شکریہ ادا کر دینے تے دنیا نو دس دینے اے نبی جے جدے صدقے رب میری امانو ہدایت دی دولت دیتی ہے
ہن دسو نا اللہ فرماندے نے انج ایمان لے آؤ جنج نبی دے صحابہ لے کے آئے کسے کل جانا اللہ والیاں کل جانا اللہ والیاں کل دعاواں کروانیاں تے پھر گھر آنا خوشیاں منانیاں پھر حضور دا شکریہ ادا کرنا اے نظریہ اے عقیدہ اے فکر جتنو ملے گی تے فقط اہل سنت و جماعت اس نظریے نو یاد کرو آپ بھی یاد کرو اپنے بچیاں نو بھی یاد کرواؤ اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے میرے بھائی نے بڑے پیارے بڑے درویش بندے نے جے اجازت ہوئے تو میں کہہ دینا والدین دی شان ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا بہت بڑا کلام کیا شان ہے آپ دا ایک جملہ ہے سرکار فرمانے کلا ہاتھ کچھ کر نہیں سکدا ایک دوجے نو توندا تے ماں پیو باجی محمدی بخشا کون کسے نوروندا ماں پیو بخش ماں پیو باجی محمدی بخشا تے کون کسے نوروندا کپڑا پھٹے تے ترو پہ لائے او دل پھٹے کس سینہ تے ماں پیو باجی محمدی بخشا کی مرنا کی جینا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ دوست بڑی